عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ملاقات اور اس پروگرام میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ اس پورے پروگرام کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے۔ تقریر تو ہو گئی الحمدللہ اور بہت کارآمد تقریر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں برکت فرمائے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے علاوہ بھی حضرات علماء کی تقریریں ہوں گی، اور کچھ ہو چکی ہوں گی اور کچھ ہوں گی، اور خود جو ناظم جلسہ ہیں مفتی صاحب دامت برکاتہم، ان کی نصیحتیں بھی بیچ بیچ میں چل رہی ہوں گی، اور بعد میں کوئی باقاعدہ بھی بیان ہوگا۔ چند باتیں چند منٹ میں حکم کی تعمیل میں مجھے عرض کرنی ہے۔ جو موضوع برخوردار مفتی ذکوان صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور بیان کیا، اور مختصر وقت میں مضبوطی کے ساتھ اس کو پیش کیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے زمانے کا مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں بہت سی رائے ہو سکتی ہیں، اور مسائل بہت ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن نمبر 1 کا مسئلہ اگر کسی بات کو کہا جا سکتا ہے تو وہ ایمان اور دین پر استقامت کا مسئلہ ہی ہے، اور اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان مسلمان کی سب سے قیمتی متاع ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں ان میں ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اصل زندگی میں، لمبی زندگی جو اس زندگی کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی میں آرام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ایمان لے کر جائے گا سلامتی کے ساتھ تو جنت کا مستحق بنے گا، ایمان لے کر نہیں جائے گا تو جنت سے پورے طور پر محروم رہے گا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جب سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کی حفاظت یہ سب سے بڑا کام بھی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جو ایمان کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا کے اندر شیطان کا کام کرنے والی طاقتوں نے یہ طے کر رکھا ہے اس زمانے میں کہ جب تک اور جہاں تک اور جس طرح سے ممکن ہو انسانوں کو ایمان سے روکنا ہے اور ایمان سے ہٹانا ہے۔ یہ ان کے پروگرام کا خلاصہ ہے۔ ان کے بہت سارے وسائل، ان کی جو انسانی وسائل بھی، مالی وسائل بھی، اور دماغی وسائل بھی آپ کہہ لیں، یعنی ان کی سوچ، ان کی فکر، اس پر خرچ ہو رہی ہے اس زمانے میں کہ ایک تو جو لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو ایمان سے دور کس طرح کیا جائے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ایمان پر آنے سے کیسے روکا جائے۔ یہ ان کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے لے کر ہندوستان تک کی ساری طاقتیں اس پر کام کر رہی ہیں، اور یہ ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے ان پر، یہ تو ان کا اعلان ہے، یہ تو ان کا اقرار ہے، یہ کام تو وہ اپنا کارنامہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ لہذا ہم اگر یہ بات کہتے ہیں تو ہم ان پر کوئی الزام نہیں لگاتے۔ البتہ یہ ہمیں کہنے کا حق بنتا ہے
کہ اگر دنیا کے کسی بھی ملک کا قانون کسی بھی آدمی کو مذہب کی آزادی دیتا ہے اور بلا شبہ دیتا ہے، تو پھر کسی بھی مسلمان کے لیے اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لیے اپنے ایمان کا مسئلہ کسی کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایمان والوں کو اپنا ایمان بچانے کا حق ہے، دوسرے لوگوں کو اگر ممکن ہو اللہ توفیق دے ایمان کی طرف آنے کا بھی حق ہے، اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ دنیا کا ہر انسان اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کوششیں جاری ہیں، اور ان کوششوں پر اگر آپ مختصر نظر ڈالیں تو آپ کو ان کی سنگینی کا اندازہ ہوگا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو پرانا طریقہ ہے، پرانا ذریعہ ہے جس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک تازہ ہے۔ پہلے تازہ کی طرف ذرا سا اشارہ کر لیں، وہ ہے سوشل میڈیا۔ ہمارے زمانے میں اپنی بات پہنچانا جو آسان ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اچھائی کا پہنچانا بھی آسان ہوا اور برائی کا پہنچانا بھی آسان ہوا، اور یہ ذرائع، یہ وسائل چونکہ انہوں نے ہی بنائے ہیں، انہوں نے ہی ایجاد کیے ہیں، تو ان کو ان کے استعمال کی مہارت بھی ہم سے زیادہ ہے، اور یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان کا استعمال بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے پلان کے ساتھ، کوئی رکھنا چھوڑے بغیر وہ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں دو چیزوں کے لیے خاص طور سے، ایک تو ایمان کے بارے میں معاملات گڑبڑ کرنے کے لیے، معاملات گڑبڑ کرنے کا میں کھول دوں کہ اللہ کے بارے میں شک پیدا کرنا، اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے مختلف احکام کے بارے میں شک پیدا کرنا۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، آج کا جو زمانہ ہے یہ شک کا ہی زمانہ چل رہا ہے، تشکیک کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہمارا جو بچہ اسکول کالج میں پڑھتا ہے، اس کے سامنے موٹے طور پر ایک بات لائی جاتی ہے کہ جو بات تمہاری عقل میں آئے اسے مانو، جو عقل میں نہ آئے اسے رد کر دو۔ یہ واحد اصول ہے، بنیادی اصول ہے، واحد تو نہ کہیں، یہ بنیادی اصول ہے الحاد کا، خدا کے انکار کا، مذہب کے انکار کا، یہ بنیادی اصول ہے۔ وہ آدمی سے کہتے ہیں کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ کہ ہاں جی مانتے ہیں۔ بھائی مانتے ہو، کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، پھر کیوں مانتے ہو؟ اب وہ بیچارہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو وہ سوچنے لگا، یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو اپنے بچپن میں ایک لطیفہ اپنے استادوں سے سنتے تھے، گنگوں میں پڑھتے تھے ہم، پتہ نہیں کس استاد نے سنایا تھا کہ ایک گاؤں کا آدمی جنگل میں ہل چلا رہا تھا، وہاں کوئی مولانا گزرے، انہوں نے سوچا کہ اس آدمی کا ایمان چیک کرنا چاہیے کیسا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ ایک ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ پوچھو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ دلیل ہے۔ تو یہ بظاہر لطیفہ ہے، لیکن اصل میں اس میں پیغام ہے کہ مسلمان کا ایمان اسی درجے کا ہے، ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سوچنا شروع نہ کرے۔ اس سے کہا جائے اللہ کو مانتے ہو؟ مانتے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، میں مانتا ہوں، میرا دل مانتا ہے۔ کہیں دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں دیکھا ہے، میں نے تو اپنی عقل کو بھی نہیں دیکھا، میں اپنی عقل کو مانتا ہوں۔ میں دنیا کی بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے مانتا ہوں، تو اللہ کو کیوں نہ مانوں؟ اور اللہ کو تو میں ہر قدم پر دیکھتا ہوں، اللہ کے شواہد تو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ سادہ سی بات ہے، آپ کی سمجھ میں ایک دم آ رہی ہے، لیکن آج کے ماحول میں شک پیدا کرنے کے لیے یہی بات استعمال کر لی جاتی ہے۔ آج کسی مجمع میں آپ ٹٹولیں گے تو 100 آدمیوں میں 10 لڑکے آپ کو مل جائیں گے جن کے دماغ میں شک کا کیڑا بیج بو چکا ہے اپنا۔ مصیبت ہے یہ کام ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں بولنے میں، ورنہ یہ بات میں کہتا کہ اسلام کو موضوع بناتے ہیں، خدا کو موضوع بناتے ہیں،
اسلام کے احکام کو موضوع بناتے ہیں، اگر اس کا الٹا ہونا شروع ہو جائے تو جگہ نہیں ملے گی. سچی بات ہے بالکل. لیکن مشکل کیا ہے؟ ان کی آسانی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تو کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. مسلمان جو ہیں اس وقت سستی کا شکار ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لیے کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک راستہ ہے ان کا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دماغوں میں شک پیدا کرنا. یہ ایک راستہ، ایک مشن ہے، ایک مہم ہے. دوسری مہم اس کے علاوہ برائیوں کو پھیلانے کی ہے. اس کو سمجھانے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آدمی نیٹ استعمال کرتا ہے، اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً دنیا کی آبادی سے آدھے کم سے کم موبائل موجود ہیں دنیا میں. حالانکہ آبادی میں چھوٹے بچے بھی ہیں، مگر آدھی آبادی کے پاس گویا موبائل ہے. آدھی سے زیادہ بڑے لوگوں کو اگر شمار کریں گے تو 80-90% کے پاس ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے. جو آدمی انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ پر برائیاں پھیلانے کی رفتار کیا ہے. آپ حضرات میں جو چاہیں تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ گندی فلمیں اپلوڈ کرنے کی بات ہے. کیا پیچھے آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے. ایک مجمع میں، ایک بہت بڑا مجمع تھا، وہاں کچھ ایسا شبہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے، تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا کہ نہیں آ رہی. میں نے کہا پھر جواب کیسے دیا میری بات کا؟ تو چلیں، وہ پریشان تھے، اطمینان ہو گیا، آواز آ رہی ہے. تو آپ لوگ تحقیق کریں گے تو دنیا میں انٹرنیٹ پر گندی فلمیں جو کھلی، آج کل گندے کا لفظ بھی ہلکا ہو گیا، اتنی گندگی ہے. جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے اس کے لیے گندے کا لفظ بھی آسان ہو گیا ہے. اس سے زیادہ خرابی ہے جو گندی فحش فلمیں اپلوڈ کی جاتی ہیں. ان کو اپلوڈ کرنے والی جو سائٹس ہیں، میں نے چند سال پہلے معلوم کیا تھا تو 1 لاکھ سے زیادہ تھی. اب پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوں گی. چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 1 لاکھ سے زیادہ سائٹس. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ چلانے کے لیے کئی آدمیوں کی ضرورت پڑے گی. وہ خباثتیں کرنے کے لیے اور ان خباثتوں کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کے لیے بھی کئی آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ یا اس سے زیادہ آدمی گندگی پھیلانے میں باقاعدہ مشغول ہیں. اور نہیں بھائی، وہ ٹھیک ہے، آواز جا رہی ہے. باقاعدہ کا مطلب ہے کہ ان کا روزگار بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ اسی سے پیسہ کماتے ہیں. دنیا کو برائیوں میں مبتلا کر کے، بھائی کم کرو، آواز پہنچ جائے گی، مجھے ہی مشکل ہو رہی ہے اصل میں تیز آواز سے. دنیا کو برائیوں میں، خرابیوں میں مبتلا کر کے وہ پیسہ کماتے ہیں. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا دنیا کا کون سا مذہب اس کی اجازت دے سکتا ہے، یا دنیا کا کون سا سمجھدار آدمی، اگر لامذہب آدمی بھی ہو تو ان گندگیوں کی اجازت تو وہ نہیں دے گا. لیکن یہ سب ہو رہا ہے اور دنیا کی حکومتوں کے تحت ہو رہا ہے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی حکومتیں اس پر پابندی لگا دیں؟ اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں؟ اس کا مطلب یہی تو بنتا ہے کہ شیطانی کاموں کو آج کے زمانے میں طاقت کی سرپرستی حاصل ہے. اور کیا شکایت کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں بھائی، کیا کریں، شکایت ہی کر سکتے ہیں. تو یہ شکایت ہم دنیا کی طاقتوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مخالف کوئی اگر ہے، چھپا ہوا بھی کہیں ہے، اس کو نکال کر آپ لا سکتے ہیں. ان گندگیوں کے پھیلانے والوں کو آپ نہیں پکڑ سکتے. کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ لیکن بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے جو ان سے کہنے کا ہے. ہم تو اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن کو دنیا میں گندگی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ایمان کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے پہلا جو ایک ذریعہ ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے، وہ ہے تعلیم. تعلیم کو اپنے مذہبوں کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور اس کام میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ عیسائی ہیں. ان کا جو اس معاملے میں تجربہ ہے وہ صدیوں کا ہے. ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی
اس دور میں ہندوستان میں مشن اسکول بن چکے تھے، اور آپ سے بہت دور کی بات نہیں، امبالہ میں تھا اسکول، امبالہ میں مشن اسکول قائم تھا۔ اور آج کے ہندوستان کی جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی علاقہ، کوئی ضلع، کوئی بڑا قصبہ یا کوئی گاؤں بھی مشکل سے خالی ہوگا ان کے اسکولوں سے۔ آپ جانتے ہیں ان کا جو تعلیمی نیٹ ورک ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اور میں ذاتی معلومات کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں، یعنی جو میں نے کسی سروے میں نہیں پڑھی ہے، بلکہ جا کر، چونکہ پورے ملک میں جانا ہو ہی جاتا ہے، جا کر جو جانا ہے اس کا خلاصہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے تعلیمی مشن بعد میں ہے، تبلیغی مشن پہلے ہیں ہمیشہ سے۔ اور ان کی اس معاملے میں چالاکی کا یہ عالم ہے کہ صرف تعلیم نہیں، وہ اپنے ہسپتالوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مشن ہاسپٹل ہوتے ہیں نا بہت سی جگہ، آج بھی ہیں، مشن اسپتال کے نام سے مختلف علاقوں میں شاندار علاج ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مذہب بدلنے کا کام بھی پرانے زمانے سے ہوتا ہے۔ میں رات ہی ایک جگہ سنا رہا تھا، ہمارے حضرت جو تھے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، ان کے شیخ حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، چکوال ان کا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں ایک مشن اسپتال تھا، اس کا انچارج بن کے ایک مرتبہ ایک پادری آ گیا، اور وہ ظاہر مذہبی آدمی تھا تو وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کا جذبہ لے کر آیا تھا۔ تو اس کے پاس جو اس میں اسپتال میں مریض آتے تھے، ظاہر اکثر مسلمان ہوتے تھے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، تو ان سے وہ مذہبی چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور گویا پریشان کرتا تھا مذہب کے معاملے میں۔ تو لوگ پریشان ہوئے تو حضرت کے پاس آئے، پیر غلام حبیب صاحب کے پاس۔ ان کی عجیب شان تھی، ہمارے حضرت ان کے بالکل عاشق تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو، لے کے گئے۔ وہ جو پادری تھا، جو انچارج تھا اسپتال کا، اس کی عمر 50 سال تھی، اور وہ پہلوان قسم کا آدمی تھا۔ میرا وعدہ 12 کے قریب پہنچنے کا ہے مفتی صاحب سے، تو انشاءاللہ میں پہنچ، ابھی میں سہارنپور میں ہوں، یہاں سے آگے نیچے میں چلوں گا انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مقرر کہا کرتے ہیں جب بیچ میں وقفہ ہو جائے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، تو میں تو واقعی عرض کر رہا تھا۔ حضرت وہ جو تھا پادری، پہلوان قسم کا آدمی تھا، 50 سال عمر تھی، شادی اس نے کی نہیں تھی، ورزشیں بہت کرتا تھا، کھاتا بہت شاندار چیزیں تھا۔ حضرت جو گئے پیر صاحب غلام حبیب صاحب، ان کی عمر 75 سال تھی اس وقت، پہنچے، مسافہ ہوا، حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اب ہاتھ چھوٹ نہیں رہا۔ وہ ہاتھ پیچھے کرتا ہے، ہاتھ چھوٹتا ہی نہیں، پکڑ رکھا ہے، پوری طاقت لگا لی، اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا سکا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی طاقت مان لی، میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں یہ تو بات بعد میں ہوگی، پہلے میرا ایک سوال ہے، میری عمر 50 سال ہے، میں نے شادی بھی نہیں کی ہے، روزانہ اتنے مقویات کھاتا ہوں، اور اس پہاڑی پر چڑھتا اور اترتا ہوں، اور 50 یا 500 مجھے یاد نہیں رہا بیٹھکیں لگاتا ہوں، کثرت کرتا ہوں، یہ میری طاقت کا عالم ہے، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں چھڑا نہیں سکا، آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میری عمر 75 سال ہے، دال روٹی جو گھر میں بنتی ہے وہی کھاتا ہوں، الگ سے کوئی طاقت کی چیز نہیں لیتا، اور تیسری شادی ہے، یہ تیسری شادی ہے۔ تو اس نے کہا پھر طاقت کہاں سے ہے یہ؟ تو فرمایا کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے بچپن سے، بالغ ہونے کے وقت سے کبھی گناہ کے لیے اپنا کمر بند نہیں کھولا، اور دوسرے بالغ ہونے کے وقت سے آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ ان کا کردار تھا۔ مجھے تو اصل بات تو دوسری چل رہی تھی۔ حضرت نے پھر اس کو سمجھایا کہ تم یہاں پریشان کر رہے ہو مذہب کے معاملے میں، ایسا نہ کرو۔ اس نے معافی مانگی کہ اب کسی کو نہیں چھیڑوں گا، سمجھ میں آ گیا کہ اگر کچھ گڑبڑ کی تو پھر ٹکائی ہوگی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہسپتالوں تک کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرا جاننے والا ایک نوجوان ہے جو نیوی میں ملازم ہے، بحریہ میں، سرکاری
اس میں، اور اس نے بتایا کہ ہمارے وہ جو شپ ہے، جہاز ہے، وہ مختلف ملکوں میں جاتا ہے، امریکہ بھی جاتا ہے، دوسرے علاقوں میں بھی، ساحل سمندری جہاز ہے تو سب جگہ جاتا ہے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ جب ہمارا جہاز کسی بندرگاہ پر جا کر رکتا ہے تو مشکل سے 2 گھنٹے کے اندر پادری مبلغ آ جاتے ہیں جہاز میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو سی پورٹ ہوتا ہے، بندرگاہ ہوتی ہے، تو وہ بھی تو ایئرپورٹ کی طرح سے محفوظ علاقہ ہوتا ہے۔ عام آدمی ویسے تو نہیں جا سکتا، بغیر پرمٹ کے تو نہیں جا سکتا وہاں، لیکن ان کو پرمیشن ملی ہوئی ہے اور وہ 2 گھنٹے کے اندر جہاز پہ پہنچ کر اپنی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھ پر محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ، یہ عالم ہے ان کا۔ خیر اس کی تفصیلات تو بہت لمبی ہیں۔ مجھے تو یہ کہنا تھا کہ عیسائی بھائیوں کو، ہم تو بھائی کی اگر بات کریں گے، عیسائی بھائیوں کو اس کا تجربہ بہت پرانا ہے۔ اب ہمارے دوسرے بھائیوں نے بھی یہ سیکھ لیا ہے، یہ جو ہمارے ملک والے برادران وطن جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے اس کو کوئی آدمی پڑھ لے۔ میں آج کل ایک بات کہا کرتا ہوں اور میری بات کی تصدیق کریں گے وہ سب لوگ جنہوں نے وہ پالیسی پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے تو اب پڑھیے۔ ہندوستان کی نیو ایجوکیشن پالیسی، نئی تعلیمی پالیسی، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے، جو نافذ ہو چکی ہے، وہ باقاعدہ نافذ ہے، اس میں جو مزاج دیا گیا ہے اسکولوں کو اور اسکولوں کے سلیبس کو، اسکولوں کے نصاب کو، جو مزاج، میں مزاج کی بات، میں ایک جزئیے کی بات نہیں کر رہا، میں تفصیلات کی بات نہیں کر رہا، میں مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ جو مزاج دیا گیا ہے ویدوں کی روشنی میں اور ہندو دیومالائی کہانیوں کی روشنی میں، تو اس کی وجہ سے میں یہ بات ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، مگر کہے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ آنے والے وقت میں بچے اسکول جائیں گے، اسکول تو ان کو بھیجنا پڑے گا، لیکن روزانہ ماں باپ کو بچوں کا ایمان چیک کرنا پڑے گا۔ بچے سے پوچھنا ہوگا کہ آج مدرسے اسکول میں کیا کیا پڑھایا گیا، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئی، تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں ایمان تو رخصت نہیں ہو گیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، جن کو پتہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں، یہ بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تو ان حالات میں ہم جی رہے ہیں۔ اب طے کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہاں جو کام ہو رہا ہے، قاری صاحب، ذکی صاحب، ان کا کام ہے یہاں پر، اور وہ قاری آپ کے بھائی صاحب بھی تو ادھر ہی پڑھاتے ہیں، کہاں ادھر ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حضرات محنت کر رہے ہیں اور ذکی صاحب بالغان کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور مختلف مسجدوں میں یہ جو کام ہو رہا ہے، بہت سادہ لفظوں میں عرض کرتا ہوں، خدا کے واسطے مسلمان اس کو جتنی جلدی سمجھ لیں ان کے حق میں اچھا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بچے کو یہ تعلیم دینا جو یہ لوگ دے رہے ہیں، مکتب کی تعلیم جس کو کہا جا سکتا ہے، اور مکتب کی تعلیم کا مطلب ہے قرآن کی ضروری تعلیم، عقائد کی تعلیم، ایمان کی، عقیدوں کی اور ضروری مسائل کی، یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت ہے، یہ ساری تعلیم فرض عین ہے۔ یاد رکھیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو فرض عین بناتے پھرتے ہیں لوگ، یاد رکھیں کہ یہ تعلیم فرض عین ہے، اور فرض عین کا مطلب ہے کسی مسلمان کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ علماء کے بارے میں اب اس زمانے میں میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، مجھے اقرار ہے کہ ہم جیسے علماء سے وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی علماء مکاتب قائم کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ جمعیت علماء نے اپنی مہم کو بہت تیز کیا ہے، دوسری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، ہر علاقے کے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں۔ آپ مدرسوں میں جا کر پوچھیں، مظاہروں میں جا کر پوچھیں، کسی بھی ادارے میں پوچھیں تو ان کی نگرانی میں بہت سے مکتب آپ کو پتہ چلے گا کہ چل رہے ہیں، ہر علاقے کے لوگ چلا رہے ہیں، بعض ایک آدمی سینکڑوں مکتب چلا رہے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں لاکھوں مکتب میری معلومات کے مطابق قائم ہیں، لیکن جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اسکولوں میں مسلمانوں کے 70-75% بچے پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، ابھی بھی یہیں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو پڑھتے ہیں
ان میں سے 80-85% بچے ابھی تک مکتبوں میں نہیں پہنچے ہیں، کل 10-15% پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے اکثریت کے ایمان کی حفاظت کا کوئی معقول انتظام ہم نے اب تک نہیں کیا ہے۔ اب ہمیں بتائیں مسلمان کیا ارادہ ہے ان کا۔ میں آج کل اس بات کو اس طرح بھی کہتا ہوں کہ بچوں کے روزگار کے لیے آپ 20 سال لگاتے ہیں، آخرت کے لیے 2 سال نہیں لگائے جاتے، یا روزانہ کے 2 گھنٹے نہیں لگائے جاتے۔ مگر صاحب مسلمانوں کی نزاکت کا تو عالم عجیب ہے، معاف کیجیے گا میرا تلخ لہجہ، تکلیف میں بات نکلتی ہے۔ مسجدوں میں مکتب چلانے پر راضی نہیں ہیں۔ ہمارے مسجدوں کے ذمہ داران، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہدایت بھی دے، ان کو تو اپنی مرضی کے علاوہ کوئی کام مسجدوں میں پسند نہیں ہے۔ عجیب دور آیا ہے، مسجدوں میں امام صاحب کو آزادی سے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں کوئی جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، ساری بات معلومات کی بنیاد پر بول رہا ہوں۔ کیا میں بتاؤں اس مسجد کا نام جس مسجد کے امام نے سود کے خلاف تقریر کر دی؟ وہ سود جس کو ساری امت حرام مانتی ہے اس کے خلاف تقریر کر دی۔ متولی کے کاروبار میں سود تھا، لہذا اگلے دن امام صاحب کی امامت چلی گئی۔ مجھے معلوم ہے وہ مسجد، وہ امام بھی معلوم ہے مجھے۔ میرا سوال اس متولی سے نہیں، مسلمانوں سے ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب کی تقریر سننے کے بعد لوگ متولی سے کہتے کہ تمہارا کاروبار غلط ہے، تم ہٹو، مسجد کی ذمہ داری کسی اور کو دیں گے۔ یہ نہیں ہوا، اس کے بجائے متولی اپنی جگہ، باقی امام کی چھٹی۔ کیا میں وہ مسجد بتاؤں آپ کو، فلاں شہر کی فلاں مسجد جس کے امام نے شادی کی رسموں کے خلاف تقریر کر دی؟ اگلے دن متولی صاحب کے گھر نہیں، ان کے دوست کے گھر شادی تھی، وہ امام بیچارہ کل ہی تو اس نے بیان کیا تھا، وہ نہیں گیا اس شادی میں، تیسرے دن اس کی امامت چلی گئی۔ میرا جاننے والا امام بھی ہے اور میں اس مسجد کو بھی جانتا ہوں، اس شہر کو بھی جانتا ہوں۔ کیا کریں آخر کیوں نہ کہیں ہم پھر یہ بات کہ ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی دوسرا شریعت کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو ہمیں بہت بری لگتی ہے، لگنی چاہیے، لیکن کیا ہم اپنے گھروں میں شریعت لانے کے لیے کچھ سنجیدہ ہیں؟ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم مسجد کے منبر سے شریعت صحیح طور پر سننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بات ہے بھلا، سوچیے تو ذرا، ہماری اپنی نفس پرستی کا کیا عالم ہے کہ ہم مسجد کے منبر پر بیٹھے ہوئے آدمی کو آزادی سے شریعت بیان کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور مسجدوں کے اندر بچوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں پورے ملک میں 10 مسجدوں کے 20 مسجدوں کی شکایتیں میرے پاس ہیں کہ امام صاحب نے چاہا کہ مکتب چلائیں، متولی صاحب نے کہا نہیں صاحب مسجد میں مکتب نہیں چلے گا۔ اللہ جانے مسجد کاہے کے لیے استعمال کرنی ہے؟ کیا نماز کے بعد تعلیم قرآن سے بڑا بھی کوئی کام مسجد میں ہو سکتا ہے کیا؟ سوچیے آپ ذرا، ایسے قصے سارے ملک کے بہت ہیں، پورے ملک میں یہ مصیبت ہے، یہ صورتحال ہے، اور اصل میں یہ مسجدوں کے متولیوں کی بھی غلطی تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے۔ ہم کسی آدمی کو کیا ذمہ دار بنانے کے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ مسجد میں 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہے، لہذا اسے متولی ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہے کہ کوئی بیچارے متولی صاحب شرمندہ نہ ہوں۔ کون سی ذمہ داری ہے جس کو ہم ایمانداری سے دینے کے لیے تیار ہوں؟ ہمارا حال تو عجیب ہے اس وقت میں۔ میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت یہ ہمارا نمبر 1 کا مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں جو ابھی تک سستی اور غفلت چل رہی ہے، اسے پہلی فرصت میں نہیں چھوڑا تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ایمان ہماری جان ہے، جان نمبر 2 پر ہے، ایمان نمبر 1 پر ہے۔ ابھی جو انہوں نے واقعہ سنایا ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا، آپ اندازہ کریں اس سے کہ صحابہ کرام کے یہاں ایمان کی کیا قیمت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے لیے 100% ایمان کی وہی قیمت آج بھی باقی ہے، اس لیے کہ ایمان خدا نخواستہ چلا جائے تو کیا بچے گا آدمی کے پاس؟ پھر ہے کیا؟ پھر اگلی زندگی میں کیا ہوگا؟
اس لیے گزارش ہے کہ ہم سب اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیں. سچی بات یہ ہے جلسے مقصد نہیں ہے، جلسوں کی رونقیں اور جلسوں کے شور مقصد نہیں ہے، تقریریں مقصد نہیں ہے. ہم تو آپ سے ڈرتے ڈرتے یہ بات کہیں گے کہ ہم تو یہ سوچ کر چلتے ہیں اور جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کے لیے جس طرح استعمال کر لیں ہماری سعادت ہے، ورنہ کوئی آسان کام نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں کو ضائع نہ کریں، اپنے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں اور اپنے بچوں میں تبدیلی لانے کے لیے اس موقعوں کو استعمال کریں. اپنے گھروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں. ہر آدمی کم سے کم یہ پیغام لے کر چلا جائے، ساری دنیا کی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، اپنے گھر کی ذمہ داری ہے جو قرآن میں لگائی گئی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری اٹھانے کا یہاں سے فیصلہ کر کے جائیے تو انشاءاللہ سب کام آسان ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قاری صاحب اور ان کے تمام جو رفقا ہیں، معاونین ہیں، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. میرے لیے تو سچی بات یہ ہے کہ آج کی حاضری بھی آسان سی نہیں تھی. میرے عزیز شاکر بھائی جو ہیں، ان کا حکم تھا اور ان کے ساتھ یہ حضرات تشریف لے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ مجھے شرم آنی ہی چاہیے تھی تو میں حاضر ہو گیا. اللہ کرے ہمارا آنا بھی اور آپ سب کا آنا بھی ہم سب کے لیے نافع ہو، مفید ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اب انشاءاللہ بھائی سوالات ہوں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 5 سوال ابھی ہوں گے اور ان میں جو بھی